لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں برادران عزیز، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات، شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں، شہزادی ہمارا اس جلوس میں آنا قبول فرمائے. جتنے بھی زائرین آئے ہیں ان کا بھی آنا قبول فرمائیں. انجمنوں نے جو شرکت کی ہے ان کا بھی آنا قبول فرمائیں. اور جو ہم نواخوانی اور مصائب سید الشہداء بیان کرتے ہیں شہزادی اسے بھی قبول فرمائیں. اس لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ شہزادی کونین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے عزیزوں، جو جہاں پر ہے وہیں سے سنیں. یاد رکھیے، اسلام میں سچے بھی ہیں، اسلام میں جھوٹے بھی ہیں، اور قرآن نے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، سچوں پہ رحمت نازل کی ہے. اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی نے جھوٹوں کا دامن پکڑ لیا تو کسی نے سچوں کا دامن پکڑ لیا. اور ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مردہ ہے ہی نہیں. ذرا توجہ فرما لیں تو میں کچھ پیغام آپ کو پہنچا دوں. ہم وہ ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مردہ ہے ہی نہیں. اگر ہمارے یہاں مردہ کوئی ہوتا تو نو کے نیزہ پہ قرآن نہ سناتا، ہے نا. نو کے نیزہ پہ قرآن سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ سنانے والا بھی زندہ ہے اور سننے والا بھی زندہ ہے. اور یہ قوم ایسی زندہ ہے کہ کائنات کی سپر طاقت ٹکٹکی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں ہماری زندگی اچھی نہیں لگتی. ہر لمحہ یہ ہمیں مارنے کو سوچتے ہیں اور جتنا مارتے ہیں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ جتنا ہمیں مارتے ہیں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دعائے فاطمہ زہرا. فاطمہ اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو وہ آباد ہو جائے، اگر کسی کے حق میں بد دعا کر دے تو برباد ہو جائے. ذرا توجہ فرمائیے. فاطمہ اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو آباد ہو جائے، بد دعا کر دے تو برباد. ارے دعا اور بد دعا نہ دیکھو، اگر کسی سے رخ موڑ لے واللہ کہ سلام نہیں ہے. اے اسلام میں محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، جب تک سیدہ راضی نہیں ہے محمد راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پہلے زہرا کو راضی کرو. بس میرے عزیزوں، 2-3 پیغام دینا ہے مگر اپنے ذہن کو حاضر و ناظر رکھ کر سننا. میرے عزیزوں، میری قوم کے نوجوانوں، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ شب داری، یہ علم،
یہ تازیہ، یہ ذوالجنا، یہ انجمن ہے۔ کبھی اس پہلو سے آپ نے سوچا یہ سب کیا ہے؟ سوچئے، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ شب بیداری، یہ علم، یہ ذوالجنا، یہ انجمن آتنکواد کے خلاف ایک جنگ کا نام ہے۔ آتنکواد کے خلاف ایک جنگ کا نام ہے۔ اور سنیے، یہ جنگ ہم 1400 سال سے لے کر اب تک بغیر اسلحے کے فتح کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ہم 1400 سال سے لے کر بغیر اسلحے کے فتح کر رہے ہیں۔ تو سنو دنیا والو، اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے خاندان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں، خاندان کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے۔ اور سنو، ہم کل ایمان کے ماننے والے ہیں، ہر میدان میں آگے ہوتے ہیں۔ اب عزیزو، جو پیغام وہ یہ ہے، اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے کاہے کی ضرورت ہے؟ صاحب، ایمان کی ضرورت۔ اس میں شیعہ بھی آئیں، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اس میں شیعہ بھی آئیں، اس میں سنی بھی آئیں، اس میں ہندو بھی آئیں، اس میں کرسچن بھی آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین مانوتا کے اس امام کا نام ہے جو زمانے کا محتاج نہیں ہے، زمانہ اس کا محتاج ہے۔ حسین مانوتا کے اس امام کا نام ہے کہ جو زمانے کا محتاج نہیں ہے، زمانہ اس کا محتاج ہے۔ اب یہ جملہ میں اپنی قوم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یزید حسین کی جنگ صرف اس وقت کے یزید سے نہیں تھی، ہر وقت کے یزید سے ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو میری قوم کے نوجوانوں کہ حسین کی جنگ صرف اس زمانے کے یزید سے تھی، نہیں، ہر زمانے کے یزید سے ہے، تو پھر سید علی خامنائی نے آگے بڑھ کے یہ بتایا، اے مرحب کی اولادو، ہم کربلائی ہیں، ثقیفائی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ ہے نا؟ حسین کی جنگ صرف اس زمانے کے یزید سے نہیں تھی، ہر زمانے کے یزید سے ہے۔ تو میری قوم کے نوجوانوں، یہ پیغام سنو، ہم فرعون بن کر نہ جئیں، ہم یزید بن کر نہ جئیں، اس لیے کہ تیسرا حسین بھی دیکھ رہا ہے، آخری حسین بھی دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ ہے دراصل اس کی حقیقت۔ اب آئیے اس کو بھی سنتے چلیے۔ میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ دنیا کی سپر طاقتیں ہمارے خون کی پیاسی کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے نا، یہ ہمارے خون کی پیاسی کیوں ہیں؟ یہ ہمیں مارنا کیوں چاہتی ہیں؟ 3 وجہ ہے، اس کی 3 حقیقت ہے۔ جب کوئی پوچھے تو اسے بتا دینا یہ سپر طاقتیں ہمیں مٹانا کیوں چاہتی ہیں۔ پہلی وجہ علی کی ولایت۔ آپ نے توجہ نہیں کیا۔ پہلی وجہ علی کی ولایت، کیونکہ یہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ پہلی وجہ علی کی ولایت، کیونکہ یہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ دوسری وجہ حسین کی عزاداری، یہ ہمیں مٹنے نہیں دیتی۔
دوسری وجہ حسین کی عزاداری یہ ہمیں مٹنے نہیں دیتی. تیسری وجہ مرجعیات یہ ہمیں بکھرنے نہیں دیتی. اور یہی وجہ ہے جو مرحب و انتر کی اولادوں کو کھلتا ہے. مگر مرحب و انتر کو مارنے والا ہر زمانے میں تھا. بس وہ زمانہ علی کا تھا, یہ سید علی خامنائی کا. صلوات برے بر محمد و. اب عزیزان گرامی, تقریر کو سمیٹتے ہوئے میں نے ہر جگہ اس پیغام کو دیا ہے اور یہاں بھی دینا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں کچھ لوگ بڑا بننے کے چکر میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں میرے حکم کی تعمیر کریں. بڑا بننے کے چکر میں اللہ نہ کرے کسی پہ یہ والا بھوت سوار ہو جائے. اللہ نہ کرے کسی کو یہ والا بھوت سوار ہو جائے. بڑا بننے کے چکر میں علم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. بڑا بننے کے چکر میں ذوالجناح کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. بڑا بننے کے چکر میں جلوس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. کیا تمہیں فرعون یاد نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے ایک موسیٰ کو بھیج دیا. یہ زمانہ غیبت سے خالی نہیں ہے. عالم تازیہ کا چکر چھوڑ دو, امام مہدی دیکھ رہے. لہذا بڑا بننے کے چکر میں اپنے حق میں برا نہ کرو. اب آئیے جو پیغام دو دینا وہ یہی ہے. میری قوم کے نوجوانوں, ہم سب سے زیادہ کب خوش ہوتے ہیں؟ کبھی اپنے بارے میں بھی ہم نے سوچا کہ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ کامیاں ہم خوشی میں خوش ہوتے ہیں, غمی میں غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ والا نہیں. سب سے زیادہ ہم کب خوش ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ جب ہمیں سب کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. آپ اپنے ذہن کو وہاں تک لے جائیے. ہم سب سے زیادہ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمیں سب کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے اور سینہ تان کے کہتے ہیں یہ کیا میرے سامنے بات کرے گا, اس کے بارے میں تو مجھے سب کچھ پتا ہے. میں اس کے ددھیال کو بھی جانتا ہوں, میں اس کے ننیال کو بھی جانتا ہوں. تو ایک جملہ کہوں, سب کے بارے میں سب کچھ پتا ہونا کمال نہیں ہے جب تک اپنے بارے میں کچھ نہ پتا ہو. جب تک کہ اپنے بارے میں کچھ نہ پتا ہو. تو حسین ابن علی نے یہی کہہ کر بیعت کا انکار کیا, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس لیے کہ حسین کو اپنے بارے میں بھی پتا تھا, یزید کے بارے میں بھی پتا. لہذا اتنی خوشی کا ہم مظاہرہ نہ کریں کہ ہمیں جو ہے دوسرے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. پہلے اپنے بارے میں پتا کرو ہم زندہ ضمیر ہیں یا مردہ ضمیر ہیں. اور اہل بیت زندہ ضمیر کو پسند کرتے ہیں, مردہ ضمیر کو پسند نہیں کرتے. آخری پیغام ربط مسائل, آخری پیغام یہ ہے امام حسین علیہ السلام سے. اسے سنیے گا چاہے خاموشی سے, شاید میں نے ابھی تک کہیں پڑھا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا, اے فرزند رسول, خدا کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ سادہ سا جواب دیا حسین نے, خدا کی حقیقت ہم پنجتن ہیں. بس تقریر ہو چکی ہے میرے عزیزوں. پوچھنے والے نے فرزند رسول سے پوچھا, اے فرزند زہرا, خدا کی حقیقت کیا ہے؟ حسین نے سادہ سا جواب دیا,
خدا کی حقیقت ہم پنجتن ہے. تو پھر اسی پوچھنے والے نے پوچھا اے فرزند رسول پنجتن کی حقیقت کیا ہے؟ پنجتن کی حقیقت کیا ہے؟ کہا خدا کی حقیقت ہم پنجتن ہیں، ہماری حقیقت عباس ہے. ہماری حقیقت عباس ہے. تو اس نے کہا مولا کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں دلیل ہے، اس لیے کہ نبوت جو ہے امامت کی تمنا کا نام ہے. ہائے ہائے آپ وہاں تک نہیں پہنچے. نبوت نے امامت کی تمنا کی ہے، امامت نے عباس کی تمنا کیا. نبوت نے امامت کی تمنا کی ہے، امامت نے عباس کی تمنا کی ہے. بس دونوں میں فرق یہ ہے جب ہمیں دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا، عباس کو دیکھو گے پنجتن نظر آئے گا. یہ بھی 50ویں اس جلوس عماری کا 50واں دور ہے، اور میں یہاں سے دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے 100واں سال بھی نصیب فرمائے. اور ایک میں نے یہ تحفہ دیا ہے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو تحفہ یہ ملا، آپ کو تحفہ میں نے یہ دیا ہے. خدا کی حقیقت کہا ہم پنجتن، پنجتن کی حقیقت کہا عباس. کا وجہ کیا ہے؟ کہ نبوت نے امامت کی تمنا کی ہے، امامت نے عباس کی تمنا کی ہے. اور ان دونوں میں فرق یہ ہے جب تم پنجتن کو دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا، جب عباس کو دیکھو گے تو پنجتن نظر آئے. یہ ہے میری قوم کے نوجوانوں بآخری کلام میں ربط مصائب. ہر جگہ میں نے پڑھا، چھپرا سے لے کر اب میں گناؤں گا نہیں، ہر جگہ. اور لوگوں نے فرمائش بھی کی اس چیز کو پڑھنے کے لیے. اس دنیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے اس دنیا میں؟ اور سنیے ہم سے بڑا مہنگا کوئی ہے ہی نہیں. ہم تو اپنے بارے میں بالکل جو ہے ہلکا پن محسوس کرتے ہیں. ہم سے مہنگا کوئی نہیں ہے. اگر ہم مہنگے نہ ہوتے تو محراب کی اولاد در بدر کی ٹھوکر نہ کھاتی. مرحب کی اولاد در بدر کی ٹھوکر نہ کھاتی. تو دنیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ جانتے ہیں؟ مشورہ. دنیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ مشورہ. ایک سے مانگو گے 1000 دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ ایک سے آپ مانگو گے 1000 دینے کے لیے تیار. اور سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ مدد. 1000 سے مانگو گے 1 کرنے کے لیے تیار. اب سنیے جملہ، تقریر ختم. سید علی خامنائی نے فلسطین کی مدد کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہم مشورہ دینے والے لوگ نہیں ہیں، مدد کرنے والے لوگ. ہم مشورہ دینے والے لوگ نہیں ہیں. 56 ملک آج بھی مشورے کی کتاب الٹ پلٹ رہا ہے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. وہ تیلیوں کو دیکھیے، کاش پہنچ گیا ہوتا میرا مجمع تو لطف آتا. وہ تیلیوں کو دیکھیے، یہ کعبے کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، کعبے کے سائے میں اپنی حفاظت کر رہے ہیں. یہ تیلی بڑے چالاک ہیں، یہ تیلی بڑے چالاک ہیں. انہیں ہمیشہ موت سے ڈر لگا، انہیں ہمیشہ موت سے ڈر لگا. یہ سب سے ٹکرا جائیں گے، اپنے آباء و اجداد سے نہیں ٹکرائیں گے. یہ سب سے ٹکرا جائیں گے، اپنے آباء و اجداد سے نہیں ٹکرائیں گے. تو ان تیلیوں سے ہوشیار رہنا. یہ تیلی کتنے گئے گزرے ہیں کہ زمزم کا پانی بیچ رہے ہیں.
بات نکل آئی معاف کریے گا. یہ تیلی کتنے گئے گزرے بھائی. زمزم کا پانی بیچ رہے ہیں. زمزم کا پانی تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے, اسماعیل کی میراث ہے. تم کون ہوتے ہو بیچنے والے؟ اب یہیں سے جان لو کہ ایمان کے کتنے کچے ہیں. یہ تیل بھی بیچتے ہیں, پانی بھی بیچتے ہیں, اور تیل اور پانی بیچنے والا زندہ ضمیر کا نہیں ہے, مردہ ضمیر کا. مگر ہم نام حسین پہ اربعین کا موقع ہو یا کسی جلوس کا موقع ہو, نام حسین پر پانی پلا کر یہ بتاتے ہیں ہم پیاسے کا ماتم کرنے والے. اتنی شدت کی گرمی ہے, مجھے بھی اس کا احساس ہے. بار بار یہ اعلان ہوتا ہے, آئے ہوئے زائرین سے گزارش ہے کہ نظر مولا نوش کر لیں. بانی جلوس کو یہ گوارا نہیں کہ ہمارے جلوس میں کوئی بھوکا رہے. جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں. انتظامیہ کو ذرہ برابر برداشت نہیں ہے کوئی پیاسا چلا جائے. اب سنبھالو مصائب کا جملہ. 36 شہروں سے ہوتی ہوئی زینب, میرے پڑھنے پہ نہ جانا. میں اکثر اپنی مجلسوں میں اور تقریروں میں یہ کہا کرتا ہوں, کسی بھی جلوس میں جایا کرو زندگی کا آخری دن سمجھ کے جایا کرو. کسی بھی مجلس میں بیٹھا کرو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے بیٹھا کرو, اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کھانے کا انتظام ہے, پانی کا انتظام ہے. بانی جلوس کو بڑی تکلیف ہوگی اگر کوئی پیاسا چلا گیا, کوئی بھوکا. سنو, علی کی بیٹی 36 شہروں سے گزرتی ہوئے, 36 شہر. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کتنے شہر, یا آپ اپنے ذہن میں لکھیے 36 شہر. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. کتنے شہر پڑے؟ 36. اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں. 36 شہر 72 بازار, ہاتھ رسیوں سے بنا ہوا, کوئی ردا دے دے. جزاکم اللہ. ہماری دیکھ رہے ہو نا, ذرا عالم تصور میں ڈوبو اور اس ہماری کو دیکھو, اس ہماری کو دیکھو. یہ محسوس کرو علی کی بیٹی سوار ہے, یہ بھی محسوس کرو ہاتھ کیسے بنا دا پسے گردان. ہائے پیاس, ہائے مصیبت, میں دربار یزید میں کیسے جاؤں. اتنا ہی آپ نے سنا, 36 شہر 72 بازار. اب سنو 114 گلیاں, 114 گلیاں, 3 دریا پار کرتی ہوئی زینب سر جھکائے ہوئے شام کے بازار میں کھڑی ہے. منادی نے دے رہا باغی کی بہن زینب. جزاکم اللہ. بس اس ہماری کے جلوس میں ایک ہی دعا کروں گا, پروردگار یہ دن ہمیں نہ دکھانا, یہ دن ہمیں نہ دکھانا کہ ایک سجاد ہائے مہارے ناکا واہ مصیبتا. یہ دن دکھانے سے پہلے ہمیں موت دے دے. میرے عزیزوں, میں آپ کو اسی منزل پہ لانے والا تھا. اب ذرا سنو, یہ 36 شہروں سے گزرنے والی زینب
72 بازاروں سے گزرنے والی زینب جب یہ خبر ملی رہائی مل گئی، سجاد سے لپٹ گئی، اے میرے لال ہم گھر نہیں جائیں گے، کربلا جائیں، کربلا جائیں گے۔ یہ واپسی کا جلوس ہے۔ میں ہر سال اس مصائب کو پڑھتا ہوں۔ میرے عزیزو، گھر نہیں جائیں گے، کربلا جائیں گے۔ جانتے ہو، سنو علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں، زینب نے جتنا بازاروں کا سفر کیا ہے نا، اتنا ہی قبروں کا سفر کیا ہے۔ جتنا بازاروں کا سفر کیا، اتنا ہی علی کی بیٹی نے قبروں کا سفر کیا۔ پہلا سفر بھائی کا لاشا بے گور و کفن۔ زینب نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اے بھیا، اے بیٹا سجاد، ہم پہلے کربلا۔ اور سنو میرے عزیزو، زینب 2 مرتبہ کربلا آئی ہے۔ کئے مرتبہ؟ 2۔ پہلی بار آئی تو آباد ہو کر، دوسری بار آئی تو اجڑ کر۔ عباس مارا گیا، قاسم مارا گیا۔ پہلی بار آئی آباد ہو کر، دوسری بار آئی اجڑ کر۔ اب سنو، جب اجڑ کے چلی تو جانتے ہو ہاتھ نہیں بندھے ہیں مگر سر جھکا ہوا ہے، دل میں خیال ہے اگر کوئی پوچھے گا میں زینب کیا بتاؤں گی۔ جانتے ہو علی کی بیٹی 2 مقامات پہ بہت روئی۔ جانتے ہو، جب سجاد کا بستر آیا، جناب سید سجاد کا بستر اماری پہ ہے، بستر آیا، علی کی بیٹی گش کھا کے گر گئی۔ فضا نے بازو کو پکڑا، اے زینب آپ گر کیوں گئی؟ کہ یہ وہ مسند ہے جس پہ میرا بھائی حسین بیٹھا۔ اب سنیے گا، شیخ عباس قمی کی روایت ہے، مسند کو دیکھا، حسین کا زمانہ یاد آیا، بیٹا سجاد آؤ مسند پہ بیٹھو، اے میرے لال تیرا بابا مارا گیا، زینب نے تیرے باپ کا پرسہ نہیں دیا۔ جزاک اللہ، میرے پڑھنے پہ نہ جانا، اے بی بی شکیر کو اتنی طاقت دے کہ یہ رخصتی پڑھ سکوں۔ بیٹا سجاد تیرا بابا مارا گیا، اس زینب نے تیرا پرسہ نہیں دیا، تجھے پرسہ نہیں دیا، آؤ میرے لال اس مسند پہ بیٹھو۔ میرا چوتھا امام سر جھکا کے مسند پہ بیٹھ گیا۔ رونے والوں، علی کی بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، آؤ نا میرے لال میرے سینے سے لگ جاؤ، اے سجاد تیرے بابا کا پرسہ، اے سجاد تیرے اکبر کا پرسہ، اے سجاد عباس کا پرسہ۔ جزاک اللہ، بس قبول ہو گئی یہ تقریر، تم نے آواز بلند گریا کیا، قبول ہو گئی یہ تقریر۔ زہرا ایک ایک رونے والے کے قریب آ کر یہی کہتی ہوگی، لاؤ میرا حسین تڑپ رہا ہے، اپنی آنکھوں کا آنسو میرے رومال میں دے دو۔ دے دیا پرسہ، دے دیا پرسہ۔ علی کی بڑی بیٹی مسند سے اٹھنا چاہتی تھی، سید سجاد نے پھوپھی کی ردا کو پکڑا۔ میری طرف دیکھو، علی کی بڑی بیٹی مسند سے اٹھنا چاہتی تھی، سید سجاد نے پھوپھی کی ردا کو پکڑا۔ اے پھوپھی اماں، آپ نے بابا کا پرسہ دیا،
آپ نے قاسم کا پرسہ دیا، آپ نے امو عباس کا پرسہ دیا، مگر پھوپھی اماں اونو محمد کا پرسہ، سکینہ کا پرسہ دے چکی۔ یہ پہلا مقام تھا، شاید مجلس ختم ہو جائے، یہ پہلا مقام تھا۔ اب سنو، دوسرے مقام پہ علی کی بیٹی، آپ نے سنا ہوگا علی کی بیٹی نے کہا کہ ہمارا لٹا ہوا سامان دے دو، ہم اس کے بغیر ادھورے ہیں، ہم اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ لٹا ہوا سامان میں سے دو سامان جب آیا نا، جانتے ہو شیخ عباس کیا لکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا گوشوارا، ایک چھوٹی سی ردا، علی کی بیٹی ردا میں چھپا کے لے کے چلی۔ سکینہ تیرا گوشوارا مل گیا، سکینہ تیری ردا مل گئی۔ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو قبر سکینہ پہ گرایا، قبر سے آواز آئی، پھوپھی اماں میرا مقدر زندان ہے، آپ کا مقدر رہائی ہے۔ بس میرے عزیزوں، تیسرا میں جب اس مصائب کو پڑھتا ہوں میرا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ تیسرا، جانتے ہو ساری بیویوں نے اپنے وارثوں کا سر لیا، مگر سنو جب عباس کا سر آیا، علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہائے جب تک زینب کے ہاتھ میں نہیں آیا آنکھیں کھلی تھی، جب زینب کے ہاتھ میں آیا آنکھیں بند ہو گئی۔ شہزادی دو جملے اور سن لو، مصائب زیادہ ہو رہے ہیں، دو جملے سن لو سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے۔ علی کی بیٹی چلی یہ سوچتے ہوئے بھیا سے بتاؤں گی، میرے بازو میں رسی باندھی گئی، بھیا سے بتاؤں گی، سجاد کو تازی آنے لگے، بھیا سے بتاؤں گی، راستے میں بچے گر کے مر گئے، بھیا سے بتاؤں گی، خیمے جلائے گئے۔ مگر علی کی بیٹی نے ایک بات سوچا، سب کچھ تو بتا سکتی ہوں، اگر میرے بھائی نے پوچھا زینب میری امانت، ختم مجلس، زینب میری امانت، یہ سوچتے ہوئے علی کی بیٹی قبروں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ اب میرے پڑھنے پہ نہ جانا، سوچتے ہوئے علی کی بیٹی کربلا دوبارہ آئی، قبروں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ سید سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ قبر عباس سے آواز آئی، شہزادی زینبا تیرے غلام کی قبر یہ ہے۔ بیٹا سجاد میرے ماں جائے حسین کی قبر کہاں ہے؟ جیسے ہی قبر حسین پہ زینب پہنچی، گرتے ہوئے کہا، بھیا سب پوچھنا سکینہ کے بارے میں۔ بس یہ جلوس واپسی ہے۔ ایک حسین کی بیٹی پردیس میں مر گئی، ایک حسین کی بیٹی وطن میں اپنے چاہنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بابا آ جاؤ، بھیا آ جاؤ۔ بشیر ابن جزلم نے کہا، اہل مدینہ لٹ گیا، حسین مارے گئے۔ ہائے سغرا اس قافلے کے قریب آئی، آ کر کہتی ہے، کوئی
بتائے میرے امو عباس کا؟ بس میرے عزیزوں کوئی بتائے میرے امو عباس کہاں ہیں؟ مگر جناب صغرا نے عجیب منظر دیکھا، بس یہیں پہ مصائب خط عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک کمر جھکائے ہوئے، گلے میں زخم ہے، تم جانو تیرا چوتھا امام میں نے پڑھ دیا۔ ایک بہن نے دیکھا کمر جھکائے ہوئے، گلے میں زخموں کا نشان، ہائے کلائیوں کا گوشت نہیں ہے۔ اے قافلہ سالار تیرا نام کیا ہے؟ رونے والوں جب ایک بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا، کہا صغرا میں تیرا سجاد